السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دو ایسے گناہ کے بارے میں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی بھر کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں جو تمام نیکیوں پر بھاری پڑتے ہیں۔ تو دوستو، وہ دو گناہ کون کون سے ہیں آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا بیوی پر شک کرنا کیسا ہے۔ یعنی جو مرد اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو دوستو، وہ دو گناہ جن کی وجہ سے انسان کی زندگی بھر کی عبادت ختم ہو جاتی ہے وہ کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، دوستو، اللہ کا ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے۔ مرید نے پوچھا، حضرت کیا حال ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی ہے۔ تو مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا ان 70 سال کی عبادت کے بارے میں تو مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا، میرا معاملہ تو ایک بات پر رکا ہوا ہے۔ مرید نے پوچھا، آخر وہ معاملہ کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، ایک دفعہ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا، اف یہ بے وقت کی بارش۔ بس اللہ نے مجھ سے پوچھا وہ بارش بے وقت کیسے تھی، اسے ثابت کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اب میں اسے بے وقت کیسے ثابت کروں؟ دوستو، بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی، تیز سردی، تیز بارش سب اللہ کی مرضی ہے، کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اللہ کے یہاں سب طے ہے۔ اس لیے دوستو، اس کے کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں۔ اور دوستو، گناہ نمبر 2، دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر طرح کی نیکیاں موجود ہوں گی، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی۔ ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر بھی حیران ہوگا کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی۔ اس کے بعد اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بندہ تصور کرے گا، یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اس کے بعد اس کے گناہوں والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کی تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ دوستو، وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور وہ سوچنے لگے گا کہ میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی ہے،
آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے؟ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ہی ختم کر دیا؟ تو پھر اللہ فرمائے گا، اے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تیری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو ذرا سوچو، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیوی پر شک کرنا کیسا ہے؟ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، یا علی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے۔ تو حضرت علی نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے۔ یاد رکھنا، جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں اور بیوی آپس میں لڑتے ہیں، کیونکہ میاں اور بیوی کا لڑنا صرف دو لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ دو نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے، دو خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے۔ اے شخص، تمہارا آج ایک دوسرے پر شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اپنے اس رشتے سے احساس، دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، جب میاں اور بیوی کے بیچ میں احساس ختم ہونے لگتا ہے اور دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، پھر وہی دوریاں شک پیدا کرتی ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے، اعتبار ہے، اور میاں اور بیوی کے رشتوں کو جو رسی جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، اور جہاں یہ رسی کمزور ہونے لگے وہاں سے یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں وہ مرد عرض کرنے لگا، یا علی، میں شک کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں خود بخود شک پیدا ہو جاتا ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، شک کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ حادثہ، جب کسی انسان کی زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے، چاہے وہ اسے دیکھے، سنے یا پھر محسوس کرے، تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر سے اپنے ساتھ ویسا ہونے نہیں دیتا۔ اور دوسری وجہ احساس کمتری، جب انسان جسمانی یا ذہنی حساب سے کسی چیز میں کم ہوتا ہے اور وہ اپنی شریک حیات کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ جھوٹ ہے۔ یاد رکھنا، جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے یا باتوں کو چھپانا شروع کر دیتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اے شخص، تم اپنے دماغ سے ان 3 وجوہات کو ختم کر دو، اور اے عورت، تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو، اور ہر رات سورہ ناس اور سورہ فلق 7 مرتبہ پڑھو، اور اپنے رشتے کے لیے اور خوشحال زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگو۔ اللہ کے کرم سے
تمہاری زندگی سے شک ختم ہو جائے گا۔